توحید، پیر صاحب اور ایک خاموش سبق۔ ابھی اپنے ایک قریبی عزیز کے جنازے اور تجہیز و تکفین میں شرکت کے بعد گاؤں سے سخت صدمے اور کرب کے عالم میں واپس لاہور لوٹا ہوں۔ مرحوم 45-50 کے پیٹھے میں تھے۔ آج سے تقریباً 2.5 ماہ پہلے انہیں ایک کتے نے ہاتھ پر کاٹ لیا۔ مرحوم دم کروانے علاقے کے مشہور پیر صاحب کے دروازے پر حاضر ہوئے۔ پیر صاحب نے دم کیا۔ مرحوم نے پیر صاحب کو نقد نذرانہ پیش کیا۔ واپس جانے سے پہلے پیر صاحب سے التماس کی کہ اجازت ہو تو ہسپتال سے ٹیکے لگوا لوں، میری بیٹیاں اصرار کر رہی ہیں۔ پیر صاحب نے تحکمانہ اور درست لہجے میں ٹیکے لگوانے سے سختی سے منع کر دیا۔ پیر صاحب بولے، تم ہمارے پاس آئے ہو تو سمجھو ہائی کورٹ آ گئے ہو، اب کسی ہسپتال کی ضرورت نہیں، بس اگلے ہفتے دم کروانے دوبارہ آ جانا۔ پیر صاحب سے مکالمے کے 2 ماہ بعد کتے کے جراثیم مریض کے ہاتھ سے چلتے چلتے دماغ تک پہنچ گئے۔ اچانک مریض پر غشی و پاگل پن کے دورے پڑنے لگے۔ پانی کو دیکھ کر شدت سے چلانے لگتا۔ جب مریض کی حالت غیر ہو گئی تو عزیز و اقارب ان کو لے کر پہلے سرگودا پھر لاہور پہنچے۔ ڈاکٹرز نے واشگاف الفاظ میں بتایا کہ اب کوئی علاج کارگر نہیں ہو سکتا، ان کو گھر لے جائیں۔ مریض اتنے کرب اور اذیت میں تھا کہ الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں، اور ان کے بھائی، بہنیں، بیوی، بچے نہ تو مریض کو یوں تڑپتا مرتا دیکھ سکتے تھے اور نہ یوں چھوڑ سکتے تھے۔ 10-12 دن مسلسل اس اذیت ناک کیفیت میں رہے۔ تڑپنے، سسکنے، ہنگامہ اور آہ و بکا کرنے کے بعد بالآخر فرشتہ اجل کو مریض اور اس کے لواحقین پر ترس آ ہی گیا۔ ترس اگر نہیں آتا تو پیر صاحب کو نہیں آتا۔